بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. گزشتہ کی نشست میں مولانا روم نے جس موضوع پر اپنی گفتگو روکی تھی، یعنی جو موضوع چل رہا تھا وہ بدو میاں بیوی کے واقعے کا ذکر تھا، جس میں مختلف قسم کی بحثیں ہوئیں. ایک طرف فقیری، توکل اور قناعت، دوسری طرف حرص، لالچ، دنیا داری، یہ ساری باتیں ہوئیں. بیوی اور شوہر کے درمیان مکالمہ چلا. بیوی نے اپنا موقف رکھا، شوہر نے اپنا موقف رکھا، دونوں میں بات جھگڑے تک آ گئی. بعد میں اب دونوں اپنے اپنے موقف رکھنے کے بعد اب مصالحت کے راستے پر آئے. تو یہ گفتگو چلتے چلتے ان دوران بہت ساری باتیں ہم کو معلوم ہوئیں اس حوالے سے. اب یہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا روم یہاں پر ایک بات بیان کرتے ہیں کہ ماجرائے مرد و زن را مخلصے باز می جوید روانے مخلصے. یہ مرد اور عورت کے درمیان کا جو واقعہ ہے، اس کا ایک خلاصہ ہے، اس کے پیچھے چھپے ہوئے ایک راز ہے. یہ جو کیریکٹر ہے مرد اور عورت کا اس کہانی میں، یہ کیریکٹر کسی اور چیز کا پتہ دے رہا ہے. اور جو مخلص ہوتا ہے، جو وفادار ہوتا ہے، صاف دل سچا ہوتا ہے، اخلاص والا ہوتا ہے، جس کو حق کی تلاش ہے، بے غرض تلاش کرنا چاہتا ہے حق کو، وہ آدمی اس کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کو جاننا چاہتا ہے. اس کی روح، مخلص کی روح تلاش کرتی ہے اس قصے کے خلاصے کو. تو مخلص جو ہوتا ہے وہ لفظ بنا ہے خلوص سے یا پھر خلاص، یہ دونوں اس کے مصدر ہیں. خلصہ یخلص، باب نصرہ سے، نجات پانا برائی سے یا دکھاوے سے یا بدنیتی سے، ان تمام چیزوں سے خلاصی پا کر، چھٹکارا پا کر پیورٹی کی طرف آنا، وہ ہوتا ہے اخلاص. مخلص یہ اخلاص والا، مخلص اس کا اسم مفعول بنتا ہے سلیکٹڈ ون، چنندہ، برگزیدہ، وہ بنتا ہے. اور پھر اس کے دیگر ابواب سے مختلف اور معنی بھی ہوتے ہیں. باب تفعیل ہوتا ہے، اس سے خلص یخلص بنتا ہے. پھر باب استفعال سے بنتا ہے استخلص یستخلص. تو یہ معنی ہوتا ہے چھڑانا کسی چیز سے، نجات دلانا. تو یہاں پر بھی جو ہے دیکھیے، لفظ چونکہ مادہ ایک ہی ہے خلصہ، تو اس سے مختلف ابواب میں مختلف معنی بنتے ہیں. تو جو اخلاص والا ہوتا ہے، جس کو تلاش ہوتی ہے حق کی، جستجو ہوتی ہے، وہ بے غرض حق کے راستے پر آنا چاہتا ہے، تو وہ ہر چیز کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کو، اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمتوں کو، اس کے خلاصے کو وہ جاننا چاہتا ہے. تو اب ہم یہاں پر بھی بیان کریں گے کہ یہ جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا مرد اور عورت کا، ان کیریکٹرز کے پیچھے کیا ہے. ماجرائے مرد و زن افتاد نخل ای مثال نفس خود میدان و عقل. آپ کہتے ہیں مرد اور عورت کا جو قصہ ہے یہ ایک مثال کے طور پر پیش ہوا ہے. اصل میں ضروری نہیں ہے کہ یہ اصلی واقعہ بھی ہو. سمجھانے کے لیے بعض وقت حکایت کا پیرایا ہوتا ہے، یہاں پر بھی وہی پیرایا بیان کیا گیا ہے. ایک مثال کے طور پر یہ قصہ بیان کیا گیا ہے. اب اس مثال کو مرد اور عورت کے درمیان جو بحث ہوئی ہے، اس میں آپ عورت کی جگہ پہ نفس کو اور مرد کی جگہ پہ عقل کو رکھو. ای مثال نفس خود میدان و عقل، اپنے کو، اس کو اپنے نفس اور عقل کی مثال سمجھو. ای زنو مردے کے نفسست و خرد نیک بایستست بہرے نیک و بد. یہ جو عورت اور مرد ہے، جو کہ نفس اور عقل ہے، اور یہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ نیک ہو کہ بد ہو، ضروری ہے. ہر انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کے اوپر نفس غالب آ جائے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو عقل کو غالب کر لیتا ہے نفس کے اوپر. تو کسی جگہ
دنیا حاصل کرنے کی جو خواہش ہے، اچھی زندگی گزارنا، دنیا حاصل کرنا، اس طرح کی خواہشیں نفس کی ہوتی ہیں اور کسی کے اوپر وہ غالب ہو جاتی ہیں. اور توکل اختیار کرنا، قناعت اختیار کرنا، اللہ کے دیے پر راضی ہونا، یہ عقل کی خواہشیں ہوتی ہیں، کسی کے اوپر وہ غالب ہوتی ہیں. تو پہلے والی چیز تو قدرتی طور پر غالب ہوتی ہے، دوسرے والی چیز کو غالب کرنا پڑتا ہے. ویں دو پابستہ دری خاکی سرا، روز و شب در جنگ و اندر ماجرا. یہ دونوں بھی، چاہے وہ عقل ہو چاہے وہ نفس ہو، یہ دونوں بھی اس دنیا کی جو عالم سفلی ہے اس کے پابند ہیں. دنیا میں ہر انسان کو نفس اور عقل دونوں دے کر بھیجا گیا ہے، اور یہ جو جنگ ہے ان دونوں کے درمیان یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، دن رات چلتی رہتی ہے. نفس کچھ اور کہتا ہے، عقل کچھ اور کہتی ہے. یہ دونوں کے درمیان مارے کا آرائی چلتی رہتی ہے، بحث چلتی رہتی ہے. کبھی نفس حاوی ہوتا ہے تو عقل کمزور پڑ جاتی ہے، اور کبھی عقل حاوی ہوتی ہے تو نفس کمزور پڑ جاتا ہے. یہ سلسلہ چلنے والا سلسلہ ہے. زن ہمی خواہد ہوائج خانخواہ، یعنی آب رو و نان و خان و جاہ. عورت اپنے خانخواہ کی ضروریات چاہتی ہے، پوری کرنا چاہتی ہے. خانخواہ سے مراد ایکچولی جو ہے یہ لفظ ہے خانگاہ، صحیح فارسی لفظ ہے خانگاہ، لیکن چونکہ گاف عربی میں نہیں ہوتا تو عربی میں گاف کی جگہ پر قاف لکھا جاتا ہے، اور یہ اسی طرح خانخواہ ہی مشہور ہو گیا ہے. لنگر خانہ، رباط، یا کسی کے ٹھہرنے کی جگہ، تربیت گاہ، اس سینس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر گھر کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جہاں لوگ رہتے ہیں. تو ہوائج خانخواہ، ہوائج عربی لفظ ہے، ہوائج حاجت کی جمع، اس کو فارسی انداز میں ضرورت شہری کے تحت ہوائج استعمال کیا گیا. زن ہمی خواہد ہوائج خانخواہ، اور عورت گھر کی ضروریات کی تکمیل چاہتی ہے، یعنی آب و رو و نان و خان و جاہ، یعنی وہ چاہتی ہے آبرو. آب رو کو شارٹ میں آبرو کہا جاتا ہے. آبرو، عزت، ریپوٹیشن بنا کے رکھنا، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے نفس کی. نان، روٹی، بریڈ، وہ انسانی ضرورت سمجھتی ہے، روٹی، رزق اکٹھا کرنا. خان چاہتی ہے، خان کہتے ہیں توشہ، کھانے کی کوئی چیز ہوتی ہے توشہ، وینڈ کہتے ہیں اس کو انگلش میں. اور پھر جاہ، مطلب اپنا ایک رینک بنا کے رکھنا. یہ ساری چیزیں نفس کی خواہشات میں داخل ہیں. عزت، ریپوٹیشن، روٹی، بریڈ، وائنڈ، توشہ، اور پھر رینک، اپنا ایک رینک بنا کے رکھنا دنیا میں. یہ ساری خواہشیں ہوتی ہیں عورت کی. نفس ہمچوں زن پے چارہ گری، گاہ خاکی گاہ جویت سروری. یہ جو نفس ہوتا ہے بالکل عورت کی طرح تدبیر چاہتا ہے، ہر چیز میں کچھ کوشش کرو، یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے جو تم سے بن پڑتا ہے کرو، حاصل کرو، جستجو کرو. تدبیر کے در پہ ہوتی ہے، ہم کوشش کریں گے تو ہم کو ملے گا. تو نفس ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ کرو اور حاصل کرو، کچھ کرو اور حاصل کرو. گاہ خاکی گاہ جویت سروری. اور نفس کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، کبھی وہ عاجزی انکساری بھی کرتا ہے، اور کبھی سروری بھی چاہتا ہے، بڑائی بھی چاہتا ہے، ضرورت کے تحت کام کرتا ہے. جہاں کسی کے سامنے جھکنا اس کے فائدے کا سودا معلوم ہو وہ جھک بھی جاتا ہے، لیکن جہاں اپنا ایگو آ جائے، جہاں اپنی انانیت آ جائے وہاں بڑائی کرتا ہے. تو دونوں ہتھیار یہ نفس کے ہیں. عقل خود زی فکر ہا آگاہ نیست، در دماغش جز غم اللہ نیست. جبکہ عقل اس کے برعکس ہوتی ہے، وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہی نہیں ہے. عقل دنیا حاصل کرنے کے لیے یا تگ و دو کرنے کے لیے یا تدبیریں اختیار کرنے کے لیے کس وقت کیا کرنا چاہیے، کس وقت کیا محنت کرنا چاہیے، وہ ان تمام ترکیبوں سے، ہتھ کنڈوں سے وہ بالکل واقف نہیں رہتی. در دماغش جز غم اللہ نیست. اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ ہر بات میں اللہ کی طرف نظر کرنا چاہتا ہے. یہ ہوتا ہے عقل. گرچہ سر قصہ ای داناست و دام،
صورت قصہ شنو اکنو تمام. اب دیکھیے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قصے کا جو راز ہے نا وہ دانا اور جال ہے. ایک جال ہوتا نا مچھلی پکڑنے کے لیے ایک جال بچھایا جاتا ہے, اس کے اندر ایک دانہ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس دانے کو دیکھ کر مچھلی آئے اور جال میں پھنس جائے. یہ ہے حقیقت واقعہ. ایک دانہ ہے اور ایک جال ہے. یہ دانہ کیا ہے؟ اصل راز ہے قصے کا. اور جال کیا ہے؟ اس کا ظاہر ہے. ایک ہر چیز کا ایک ظاہر و باطن ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی کئی بار مولانا روم نے یہ بتایا ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر جو وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے, باطن وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا. تو ظاہر جال ہے جو دکھائی دیتا ہے اور دانہ باطن ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے. اب پورا قصہ سنو, اس کے پیچھے کیا ہے اب بیان فرماتے ہیں. گر بیان مانوی کافی شدے خلق عالم عاطل و باطل بدے. اگر باطن کا بیان مکمل ہو جاتا, مطلب جو کچھ ہوتا اگر باطن ہی ہے, ظاہر کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, اگر ایسا ہوتا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی پیدائش, دنیا کی تخلیق بیکار اور باطل ہو جاتی, کیونکہ یہ تو پورا ظاہر پر ٹکا ہوا ہے. دنیا جہاں کی ساری تخلیق ظاہر پر ٹکی ہوئی ہے, باطن پر ٹکی ہوئی تو نہیں ہے. اگر صرف باطن ہی باطن ہوتا, ظاہر کچھ نہ ہوتا, تو دنیا تو بیکار ہو جاتی, اس کی تخلیق ہی بیکار ہو جاتی. ظاہر پر کوئی فتویٰ ہی نہیں لگتا. تو ظاہر کی بھی اپنی کچھ حیثیت حقیقت ہے, اگرچہ کہ ظاہر اصل نہیں ہے, اصل چیز تو باطن ہے, لیکن ظاہر کی اپنی ایک اصل حقیقت ہے, اور اس کو آپ وضاحت کے ساتھ سمجھائیں گے. گر محبت فکرتو مانیستے صورت سوم و صلاتت نیستے. اگر محبت, دیکھیے محبت اصل میں باطن کی چیز ہے, ظاہر کی چیز تو نہیں ہے, اندر ہوتی نا. محبت, تقوی, یہ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق اندر سے ہے, باہر سے نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی میں باہر سے محبت کا اظہار کیا کروں, مجھے تو اندر سے محبت ہے, کیونکہ محبت تو اندر کی چیز ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر محبت صرف فکر اور باطنی معاملہ ہوتا تو تیرے نماز اور تیرے روزے کی صورت ہی بیکار ہو جاتی, معدوم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کا حکم ہی نہیں دیتا, روزے کا حکم ہی نہیں دیتا. اگر محبت ہی باطن ہی کی چیز ہوتی, ظاہر پر اس کا اثر کچھ ہونا ہی نہ ہوتا, تو نماز پڑھنے کا حکم کیوں ہوتا, روزہ رکھنے کا حکم کیوں ہوتا. ہدیہ ہائے دوستاں باہم دیگر نیست اندر دوستی اللہ سور. اور دوستوں کے لیے دیکھیے آپ ایک دوسرے کو تحفے پیش کرتے ہیں, دوست ایک دوسرے کو تحفے پیش کرتے ہیں, تو یہ تحفوں کا پیش کرنا محبت کے سبب سے ہے. آپس میں محبت خلوص ہے تو آپ تحفے پیش کرتے ہیں, اور پھر ان تحفوں کے تبادلے سے آپس میں محبت بڑھتی بھی ہے. تو حالانکہ تحفوں کی یہ پیشکشی ظاہری عمل ہے, باطنی عمل نہیں ہے, لیکن اس کا تعلق باطنی چیز سے ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ دوستوں کے ایک دوسرے کو تحفے جو دینا ہے, یہ عمل دوستی میں ظاہر کی ایک صورت ہے. تحفوں کا دینا محبت کی ایک ظاہری شکل ہے. تا گواہی دادا باشد ہدیہ بر محبت ہائے مزمر در خفا. تاکہ تحفے گواہی دیں کہ اندر کچھ محبت ہے. محبتوں کی موجودگی کی گواہی دینے والے ہوتے ہیں تحفے. تحفے محبت کی علامت یا شرط نہیں ہے, بلکہ وہ گواہی دینے والے ہوتے ہیں کہ اندر محبت ہے, اسی لیے تحفے دیے جا رہے ہیں. وہ گواہ ہوتے ہیں محبت کے. باطنی محبت کے گواہ ہوتے ہیں ظاہری طور پر تحفے. زاں کے احسان ہائے ظاہر شاہدند بر محبت ہائے سر اے ارجمند. کیونکہ ظاہری جو احسانات ہیں وہ گواہ ہوتے ہیں چھپی ہوئی محبتوں پر. محبت چونکہ چھپی ہوئی چیز ہے, سامنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, تو آپ ظاہری طور پر ان محبت کی گواہی پیش کرتے ہیں تحفوں کی شکل میں. شاہدت گہ راست باشد گہ دروخ مست گاہے ازمہو گاہے ز دوخ. لیکن یاد رکھ, گواہ ہمیشہ سچا ہونا ضروری نہیں ہے. کبھی سچا ہوتا ہے, کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے. جھوٹی محبت میں تحفے دینے کے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو اگرچہ کہ تحفوں کا دینا چھپی ہوئی محبت کی گواہی کے طور پر ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی گواہ جھوٹے بھی
ہوتے ہیں۔ اب آپ مثال دے رہے ہیں، مست گاہے از میو گاہے ز دوغ۔ مست آدمی نشے میں، آدمی شراب پینے کے بعد ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو شراب کے اثر کی وجہ سے وہ مست ہو جاتا ہے۔ کبھی چھانچ سے بھی آدمی مست ہو جاتا ہے، چھانچ پی کر، پیا تو اس نے چھانچ، لیکن کہتا ہے کہ میں مست ہو گیا، تو اس کا یہ کہنا کہ چھانچ سے مجھے نشہ چڑھ گیا، وہ تو جھوٹی گواہی ہوگی نا۔ تو کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو شراب پی کر مست ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیتے تو چھانچ ہے لیکن کہتے ہیں کہ میں مست ہو گیا۔ تو ان کا یہ مست ہو گیا ہے کہنا دراصل جھوٹ ہے، دکھاوا ہے، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں باطنی احوال کی۔ تو چھانچ سے کبھی کوئی نشے میں نہیں آتا۔ دو خوردہ مستی پیدا کند، ہائے ہو سرگرانی ہاں کند۔ چھانچ پینے والا بھی مستی ظاہر کرتا ہے، ہائے ہو کرتا ہے، نشہ دکھاتا ہے۔ اب یہاں پر جھوٹے صوفیوں کے وجد اور کیفیت کی طرف آپ اظہار فرما رہے ہیں۔ اندر کچھ اترا ہی نہیں ہے، باطنی کیفیت میں کوئی تغیر تبدل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، سماع کے اثرات کو اندر قبول ہی نہیں کیا گیا ہے، لیکن ظاہری طور پر وجد اور کیفیت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے نشہ ہونے کا دعویٰ کرنا چھانچ پینے کے بعد، ہائے کرتا ہے، ہو کرتا ہے، اور نشہ چڑھنے والوں کے جو حرکات ہوتے ہیں ویسی حرکتیں کرتا ہے۔ تو باطنی اثرات جن کو حاصل ہوتے ہیں، باطنی طور پر جو کیفیت اور وجد میں آ جاتے ہیں، ان کی طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے دو باتیں بیان کر رہے ہیں، ایک تو ظاہر ہمیشہ جھوٹا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ باطن کا اثر پڑتا ہے ظاہر پر، وہ باطن کے گواہ ہوتے ہیں ظاہری حرکات۔ انسان کے اندر کیا چل رہا ہے اس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں چیزوں کا امکان باقی ہے۔ عام ارائی در صلات و در سیام، می نمایت جد و جہد بس تمام۔ جو ریاکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دکھاوے کرنے والے، وہ نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں تب بھی پوری جد و جہد ظاہر کرتے ہیں، خوش و خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے لوگوں کو کہ بڑی اللہ تعالیٰ کی دربار میں کھڑے ہو کر عاجزی منت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ارے بڑے خوش و خضوع کے ساتھ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا نیک بندہ ہوگا، لیکن اس آدمی کو پتا ہے کہ یہ صرف دکھانے کے لیے۔ تو نماز روزے میں بھی لوگ ریاکاری کرتے ہیں۔ تا گما آیت کے او مست ولاست، چوں حقیقت بن گری غرق ریاست، تاکہ لوگوں کو یہ گمان ہو جائے کہ وہ اللہ کی دوستی میں مست ہے، لیکن جب اصلیت نظر آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ تو سراسر دکھاوا ہے۔ تو دکھاوے کی کوئی حقیقت حیثیت ہے نہیں، اصل اندر میں اترنا ہے، وہ کیفیت اندر میں اترے، بھلے ہی ظاہری طور پر وہ دکھائی دے نہ دے، ظاہری طور پر اس کے اثرات آئیں نہ آئیں، باطنی طور پر اگر اثرات آ جاتے ہیں تو وہ فائدہ مند ہے۔ اب باطنی طور پر اثرات آنے کے بعد اگر ظاہری طور پر اس کے کچھ اثرات ظاہر بھی ہو جاتے ہیں تو اس کو گواہ کہیں گے، مگر اصل چیز باطن ہے۔ کچھ نہیں چاکے گریباں وجد ظاہر کے سوا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لینا ایک ظاہری وجد ہے، اپنے کپڑے چاک کر لینا ظاہری وجد ہے۔ کچھ نہیں چاکے گریباں وجد ظاہر کے سوا، وجد باطن نام ہے جس شے کا، وہ ہے چاک دل۔ جب دل کو چاک کر لیں وہ ہے اصل وجد، وجد باطن۔ حاصل افعال بیرونی رہبرست، تانشاں باشد برانچے مزمرست۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ ظاہری جو افعال ہیں انسان کے، وہ دراصل ایک رہبری کرنے والے ہوتے ہیں، اندر کیا ہے اس کو بتانے والے ہوتے ہیں، تاکہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کی حقیقت کو جاننے کا ذریعہ بن سکے، اس کی علامت بن سکے، اس چیز کی علامت بن سکے جو اندر چھپی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی دل سے صوفی ہے اور حلیہ بھی وہ صوفیوں کا اختیار کرتا ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باطنی طور پر صوفی ہے، اور اس کے لباس، اس کے حلیے سے، اس کے عادات اطوار سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ صوفی ہے۔ ایک شخص ہے جو شریعت کا سختی کے ساتھ پابند ہے،
اب وہ داڑھی چھوڑا ہوا ہے، سر پہ امامہ بندھا ہوا ہے، تو وہ اس کی علامتیں ہیں کہ وہ متشرع انسان ہے. یہ ایک بات ہے حقیقت میں. لیکن آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ظاہری طور پہ تو متشرع ہوتے ہیں، کافی لمبی داڑھی ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کلاه ہوتی ہے، اور سارا حلیہ نیک لوگوں کا سا ہوتا ہے، لیکن اندر سے ویسے نہیں ہوتے. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. تو یہ دونوں باتوں کو سمجھو اور فرق کرو. آپ یہ بیان کرتے ہیں ریش اور کلاه. ریش کہتے ہیں داڑھی، کلاه کہتے ہیں ٹوپی کو. تو میں نے اسی مفہوم کو ایک شعر میں بیان کیا تھا، شاہدان پارسائی کی بود ریش و کلاه. داڑھی اور ٹوپی کسی کی نیکی کے گواہ نہیں ہے. شاہدان پارسائی کی بود ریش و کلاه، ہاں یہ نافع ہیں مگر دل مسکن تقویٰ تو ہو. اگر دل تقوی کا مسکن ہو جائے تو پھر تمہارا داڑھی چھوڑنا، تمہارا ٹوپی پہننا یقیناً تم کو فائدہ پہنچائے گا. راہ بر گہ حق بود گاہے غلط، گہ گزیدہ باشد و گاہے سخت. اور رہبر جو ہوتا ہے، جو ظاہری طور پر آپ کی رہبری کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو رہبری وہی آدمی کرے گا جو ظاہری طور پر بھی باطن کی طرح ہو، رہبری کرنے کے قابل ہو. اور آپ ظاہر کو دیکھ کر ہی کسی سے رہبری حاصل کرتے ہیں، باطن تو نظر آتا ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی سے رہبری حاصل کرنے جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ اس کے ظاہر کو دیکھ کر ہی جائیں گے، باطن تو نظر آتا نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ رہبر کبھی صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط بھی ہوتا ہے. اگر اس کا باطن ظاہر کی طرح نہیں ہے تو آپ کے لیے تو وہ غلط رہبر ثابت ہو جائے گا. گہ گزیدہ باشد و گاہے سخت، کبھی برگزیدہ ہوتا ہے، سلیکٹڈ ہوتا ہے، اور کبھی ناکارہ ہوتا ہے، پھینکا ہوا ہوتا ہے. یا رواں تمییز دہ مارا بخواست، تا شناسیں ماں نشانے کش زراست. اب آپ دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا، تجھ سے درخواست ہے، تجھ سے دعا ہے، تجھ سے معروضہ ہے کہ ہم کو وہ تمیز عطا کر کہ ہم غلط علامت کو صحیح علامت سے الگ کر کے سمجھ سکیں. ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کر اکثر ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اچھی باتیں، اچھا حلیہ، یہ دیکھ کر ان کے باطن کا بھی ہم اندازہ اسی طرح قائم کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھار اس دھوکے میں نقصان بھی اٹھاتے ہیں. اسی لیے یہ حکم بھی ہے دعا کرنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میں بھی ایک دعا کرتا رہتا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہم کو حق کی طرح دکھا تاکہ ہم اس کی اتباع کریں. وارنا الباطل باطلا، اور جو باطل ہے اس کو ہمارے سامنے باطل ہی دکھا تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. اگر باطل حق کی طرح دکھائی دینے لگے اور حق باطل کی طرح دکھائی دینے لگے اور ہم باطل کو حق سمجھ کر تقلید کر بیٹھیں اور حق کو باطل سمجھ کر چھوڑ دیں تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو حاصل کرنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو سچائی کا راستہ سچائی کی طرح ہی دکھا دے اور برائی کے راستے کو برائی کی طرح ہی دکھائے. جو چیز جیسی ہے ویسی دکھا تاکہ ہم دھوکہ نہ کھا سکیں. حس را تمییز دانی چوں شود، زاں کے حس ینظر بنور اللہ بود. آپ پوچھتے ہیں کہ تجھے معلوم ہے، کیا تو یہ جانتا ہے کہ یہ تمیز پہچاننے کی یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ حق کو حق سمجھنا، باطل کو باطل سمجھنا، جو چیز جیسی ہے ویسی نظر آنا، یہ ایک خاص قسم کی تمیز ہے. اصل یہ لفظ ہے تمییز. تمییز ڈبل یا کے ساتھ آتی ہے، لیکن ہمارے پاس اردو میں سنگل یا کے ساتھ استعمال ہوتی ہے یہ لفظ تمیز. تمییز ہے اصل. تو یہ جو تمیز ہے یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی. یہ پہچان، اچھا آدمی اچھا دکھائی دے، برا آدمی برا دکھائی دے، تاکہ اچھے آدمی کی آپ تقلید کریں، برے آدمی سے بچیں. اور جن کو یہ تمیز نہیں ہوتی وہ برے کو اچھا سمجھ کے چلے جاتے ہیں، اچھے کو برا سمجھ کے دور بھاگتے ہیں. تو یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اب آپ اس کا جواب دیتے ہیں، زاں کے حس ینظر بنور اللہ بود. حدیث شریف میں جو فرمایا گیا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے.
تو جس کو اللہ تعالیٰ یہ فراست ایمانی دے دیتا ہے اس کو یہ نظر عطا ہو جاتی ہے۔ فراست وہ نظر دے دیتی ہے جس سے مومن اچھے کو اچھا اور برے کو برا دیکھنے لگتا ہے۔ یہ تمیز حاصل ہونا چاہیے، ڈسرنمنٹ حاصل ہونا چاہیے۔ ور اثر نبوت سبب ہم مظہرست، ہم چو خیشی کز محبت مخبرست۔ اگر اثر نہ پایا جائے، کسی چیز کا اگر اثر نہ پایا جائے تو سبب بھی تو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے اثر اور ایک چیز ہوتا ہے سبب۔ اثر ہوتا ہے ایفیکٹ، سبب ہوتا ہے کاز۔ ہر چیز کا ایک اثر اور ایک سبب ہوتا ہے۔ کسی مقام پر اثر ہوتا ہے، سبب نہیں ہوتا۔ کسی مقام پر سبب ہوتا ہے، اثر نہیں ہوتا۔ جیسے آپ مثال دیتے ہیں ہم چو خیشی، جیسے کہ رشتہ داری، کز محبت مخبرست، وہ محبت کی خبر دینے والی ہے۔ جیسے آپ دوست ہیں، دوستوں کے درمیان آپس کی محبت ہے، تو اب اس محبت کو ظاہر کرنے کے لیے آپس میں آپ تحفے دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کا اثر ہے۔ اب یہاں رشتہ داری ہے تو رشتہ داری میں محبت ظاہر کرنے کے لیے تحفہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو رشتہ ہے وہ رشتہ خود اس بات کی علامت ہے کہ محبت ہے۔ رشتہ داری خود محبت کی خبر دینے والی ہوتی ہے۔ رشتہ تو ہے تو اس کا مطلب محبت تو کسی نہ کسی درجے میں ہے، تو وہ ہوتا ہے ایفیکٹ۔ نبو دا کے نور حق خش شد امام، مر اثرہا یا سبب ہارا غلام۔ لیکن جو شخص اللہ کے نور کی مدد سے چلتا ہے، اللہ کا نور جس کا امام بن جاتا ہے، وہ آثار اسباب کسی کا غلام نہیں رہتا۔ اب یہ اصل بات بتانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جب نور حاصل ہو جاتا ہے، ینظر بنور اللہ کا جو مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، وہاں پر اس کو محبت ظاہر کرنے کے لیے اثر یا سبب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہ اس کو محبت کسی کی محبت کو قبول کرنے کے لیے، ماننے کے لیے اسے کسی تحفے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے کسی رشتہ داری کی ضرورت ہے۔ وہ نور جو اس کا باطنی نور ہے، فراست کی وجہ سے جو حاصل ہوتا ہے، وہ اس نور سے پہچان لیتا ہے کہ کس کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ بھلے ہی آپ نے کچھ تحفہ نہ دیا ہوگا، بھلے ہی آپ نے کچھ نظر نہ دی ہوگی، بھلے ہی آپ سے میری کوئی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ محبت کرنے والا بندہ ہے۔ چونکہ نور اللہ درایت در مشام، مر اثر را یا سبب نبوت غلام۔ اور جب اللہ کا نور اس کے دماغ میں سما جاتا ہے تو اب وہ اثر اور سبب کا غلام کیسے ہوگا؟ تا محبت در دروں شعلہ زند، زفت گردد وز اثر فارغ کند۔ جب انسان کے باطن میں اندر محبت کی ایک چنگاری جو ہوتی ہے، وہ پیدا ہونے کے بعد جب وہ بھڑک جاتی ہے، شعلہ زن ہو جاتی ہے، تو اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کسی کے دل میں محبت کی آگ لگ جائے اور وہ محبت ایک انرجی حاصل کر لے اور بھڑکنے لگ جائے، تو اب اس کو اثر سے فارغ کر دیتی ہے۔ مطلب اب وہ محتاج نہیں رہتا علامتوں کا۔ جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو، آگ ہے، دہکی ہوئی ہے لیکن چھپی ہوئی ہے، دکھائی نہیں دیتی، تو اب وہ آگ جل رہی ہے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ یا تو آگ کے اندر سے کچھ روشنی نکلے گی، روشنی کو دیکھ کر آپ پہچانیں گے، یا پھر اس کی گرمی سے پہچانیں گے، یا اس کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ ابل رہی ہے، اس سے پہچانیں گے کہ نیچے آگ جل رہی ہے۔ یہ ابتدائی اس میں ہوتا ہے کہ جب محبت ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے تو علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جب محبت دہک جائے، آگ قوی ہو جائے، توانائی حاصل کر لے، تو اب اس کے بعد وہ علامتوں کی محتاج نہیں رہتی، آگ خود بتا دیتی ہے کہ محبت ہے، محبت کی آگ جل رہی ہے۔ تا محبت در دروں شعلہ زند، زفت گردد وز اثر فارغ کند۔ جب باطن میں محبت شعلہ زن ہو جاتی ہے تو زفت گردد مضبوط ہو جاتی ہے، اسٹرانگ ہو جاتی ہے، پچ میں آ جاتی ہے۔ زفت کہتے ہیں پچ کو، پچ میں آ جاتی ہے، تو اثر فارغ زے اثر فارغ کند، تو اثر سے فارغ کر دیتی ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کو کسی علامت کی۔ حاجتش نبوت پہ اعلام مہر، چوں محبت نور خود زد بر سے پہر۔ محبت کے ظاہر کرنے کے لیے اس کو
کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. کوئی چیز چاہیے جس سے میں اپنی محبت کا اظہار کروں، ضرورت نہیں ہے. جب محبت شعلہ زن ہو گئی تو اب کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. جبکہ محبت، چوں محبت نور خود زد بر سپہر، جب محبت اپنا نور، اپنی روشنی آسمان تک پہنچا دیتی ہے تو اب اس کے بعد کیا علامتوں کی ضرورت ہے اس کو. ہس تفصیلات تا گردت تمام، ای سخن لیکن بجو تو والسلام. بہت تفصیلات ہیں، اگر اس موضوع پر بولتے جائیں تو اس کی تفصیلات اتنی زیادہ ہیں کہ بات پوری ہونا ممکن نہیں ہے. اب اے بندے، اشارتاً میں نے تجھے بتا دیا ہے، باقی چیزیں تو خود تلاش کر لے. تو اس میدان میں آ، قدم رکھ، تجھ کو سابقہ بڑھتا جائے گا اور حالات تجھے خود سکھاتے جائیں گے. میں بس اپنی گفتگو یہاں پر روکتا ہوں، اب اس سے زیادہ نہیں بولوں گا. بجو تو خود جا کے تلاش کر لے. گرچہ شد مانا دری صورت پدید، صورت از مانا قریب است و بعید. اب یہاں پر آپ نے گفتگو کو روک تو دیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس موضوع کو روکنا نہیں چاہتے، پھر کچھ اور نکل جا رہا ہے مجھ سے. کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ جو معنی ہیں، جو باطن ہے، محبت کا جو ظاہر ہونا ہے، یہ اعمال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. محبت جو اندر کی چیز ہے وہ باہر کی چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ صورت جو ہے، جو ظاہری شکل ہے، اس کی جو معنی ہے، وہ قریب بھی ہے اور دور بھی ہے. علامت محبت کی اس میں مناسبت بھی ہے اور جدا بھی ہے ایک دوسرے سے. ایک ہوتی ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن. ظاہر کو لفظ یا صورت کہتے ہیں اور باطن کو معنی کہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ معنی اس صورت میں ظاہر ہوئے ہیں، جو باطنی چیز ظاہر ہوئی ہے نا. تو اب یہ جو صورت ہے، یہ معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قریب بھی ہے اور دور بھی ہے. اب یہ کیسا ہے؟ اب چونکہ بات بہت نازک ہے تو اس کو اور مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. در دلالت ہم چو آبند و درخت، چوں بے ماہیت روید دورند سخت. اب اس کو دلالت کرنے میں، اس کو ثابت کرنے میں میں ایک مثال دیتا ہوں درخت کی اور پانی کی. پانی اور جھاڑ، ان دونوں کو لے لو. اگر ان دونوں کی حقیقت پر تم غور کرو تو تم کو پتا چلے گا دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں. پانی ایک الگ ہی چیز ہے، درخت ایک الگ ہی چیز ہے. دانا بھی کز آب و خاک و آفتاب، چوں درخت گشت در عالم شتاب. دانے کو دیکھو، بیج کو دیکھو، وہ پانی، مٹی اور سورج کی روشنی، ان تمام تین چیزوں کی مدد سے جب زمین میں گیا نا دانا، تو پہلے تو ایک دانا تھا، بیج تھا، لیکن جب مٹی میں گیا تو پہلے مٹی میں مل گیا، پھر اس کے بعد اس کو پانی ملا، پھر وہ زمین سے باہر نکل کے آیا، اس کے بعد پھر سورج کی روشنی اس کو ملی. وہ سورج کی روشنی سے وہ توانائی حاصل کرتا رہا، اس کے بعد بہت جلد ایک جھاڑ بن گیا. یہ حقیقت ہے دانے کی. اب اس کو کہتے ہیں ور بماہیت بگردانی نظر، دور دور اندھی ہما از یک دیگر. اگر تو حقیقت پر نظر ڈالے، ماہیت جو ہوتی ہے اس کی، کوئڈٹی، اگر کوئڈٹی اس کی ماہیت پر آپ نظر ڈالیں تو ایک دوسرے سے بہت دور ہے. کدھر پانی، کدھر درخت، دونوں کا کوئی میچ نہیں ہے، کوئی میل نہیں ہے، بہت دور ہے ایک دوسرے سے. ترک ماہیات و خاصیات گو، شرح کن اخوال آد و رزق جو. لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ بظاہر بہت دور دور ہے ایک دوسرے سے، لیکن اسی پانی سے تو اسی بیج کو جھاڑ کی شکل ملی ہے، یعنی اسی پانی سے اس کی نشوونما ہوئی ہے. اتنا ایک دوسرے سے جدا ہیں، پھر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. جھاڑ کا جو ہرا ہونا ہے، گرین ہے جھاڑ، وہ جھاڑ کا ہرا ہونا، اس کے پتوں کا ہرا ہونا، اس کی ڈالیوں کا ہرا ہونا خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر پانی موجود ہے. اگر اس کا پانی ختم ہو گیا تو وہ سوکھ جائے گا. تو بظاہر تو اس کے اندر پانی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ پانی سے بھرا ہوا ہے. خود انسان کے جسم کی مثال ہے. انسان کے جسم میں مٹی سے زیادہ پانی ہے.
لیکن پانی ایسے دکھائی نہیں دیتا، لیکن چونکہ وہ زندہ ہے تو اس کا مطلب ابھی پانی ہے اس کے اندر۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ ترک ماہیات و خاصیات گو شرح کن اخوال آدو رزق جو، اب یہ ماہیتوں کو خاصیتوں کے یہ جو گفتگو پھر آپ نے چھیڑ رکھی ہے، اب اس کو چھوڑ دو، اب ان دونوں کی طرف آؤ جو رزق کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، رزق حاصل کرنے کے، رزق جوئی کے بارے میں جو بحث و تکرار کر رہے تھے میاں بیوی بدو، ان کے قصے کی طرف پلٹ کر آؤ۔ باز گو ازما جرائے مرد و زن زاں کے انجام ندارت این سخن، وہ مرد اور عورت کے قصے کی طرف پھر پلٹ کر آؤ، اس لیے کہ یہ جو بات نکل گئی اب اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، نکلتی ہی چلی جائے گی، اینڈلیس گفتگو ہے۔ اب آؤ پھر اس موضوع پر آتے ہیں واپس، کیا ہوا ہے اس کے بارے میں کرتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد آپ یہ بیان کریں گے، اب یہ شوہر کا اپنی محبوبہ اپنی بیوی کی گفتگو سننے کے بعد بیوی کی باتوں سے اتفاق کرنا۔ اب شوہر جو پہلے قناعت پسندی کی باتیں کر رہا تھا بیوی کے سامنے، بیوی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا، اور اب اس نے قسم کھا لی کہ میں تیرے مشورے کے مطابق کام کروں گا، میرا مقصد تجھے نیچا کرنا یا کوئی ہیلے بہانے تلاش کرنا نہیں ہے، ایک اچھی بات تھی، میں اس کے اوپر عمل کرنا چاہتا تھا، لیکن تو نے جس طرح سے مجھے اپنے قابو میں کر لیا ہے، محبت کی اور عاجزی انکساری کی باتیں کر کے، تو اب میں تیری اطاعت و فرما برداری کے راستے پر آنا چاہتا ہوں، جو جیسا بولتی ہے ویسا کرنا چاہتا ہوں۔ اب اچانک ہی شوہر کی کمزوری بیوی کے ہاتھ میں آ گئی اور اس نے کمزوری سے شوہر کو اپنے قابو میں کر لیا۔ پہلے حاوی ہونے کی کوشش کر رہی تھی، شوہر حاوی ہونے نہیں دیا، شوہر حاوی ہو گیا۔ اب جب بیوی نے دیکھ لیا کہ میں شوہر پہ اس طرح سے حاوی نہیں ہو سکتی، تو اس نے عاجزی کا طریقہ اختیار کر لیا، ڈاؤن ٹو ارتھ نیچر والا طریقہ اختیار کر لیا۔ اب ڈاؤن ٹو ارتھ نیچر سے عقل متاثر ہو جاتی ہے، تو نفس کبھی کبھار ڈاؤن ٹو ارتھ نیچر کا بھی بن جاتا ہے ظاہری طور پر، تاکہ کسی طریقے سے اس کو کامیابی حاصل ہو جائے، اور پھر عقل اس کے ڈاؤن ٹو ارتھ نیچر کے جال میں پھنس کر ڈانا بن جاتی ہے اور پھر بیوی کے ہاتھوں زیر ہو جاتی ہے۔ عقل جو بہت طاقتور ہے لیکن کبھی کبھار نفس کے ہتھ کنڈوں کے آگے کس طرح سے ہتھیار ڈال دیتی ہے، وہ گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ شنو ازنے چون حکایت می کند